بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ جیسا کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے سورۃ کوثر کی، اسی طرح آج دوسری سورۃ انشاءاللہ سورۃ عصر کی ترتیب ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے، اس کو لکھیں گے بھی اور اس کا تلفظ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ پہلی آیت میں انشاءاللہ لکھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ تھوڑی سی ہمت کر کے ان صورتوں کو آپ یاد کر لیں، ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو، ہمیں ثواب مل جائے گا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا اور آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں پہلے آپ کو سنا لیتا ہوں یہ سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو پہلی آیت میں نے لکھ لی ہے، وہ ہے والعصر، والعصر، اور دوسری آیت بھی میں انشاءاللہ اس کی بھی سیٹنگ کرتا ہوں، کیونکہ اس کی سیٹنگ پہلے سورۃ کوثر کے حساب سے کی ہوئی تھی، تو میں نے اسی کو ایڈٹ کر کے پھر سورۃ عصر لکھ لی ہے تاکہ بار بار ان کا کلر اور اس کی سیٹنگ نہ کرنی پڑے، تو اس لیے وہی آیت آ جاتی ہے سورۃ کوثر والی، تو ان کی جگہ میں سورۃ عصر لکھ رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دو گے اور ان صورتوں کو آپ بھی یاد کر لو گے، اور آگے جن دوستوں کو صورتیں نہیں آتی، قرآن شریف نہیں آتا، تو ان تک یہ ویڈیو آپ پہنچاؤ گے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، قصے، کہانیاں، حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہیں، بعض دوست ہمارے ہیں، وہ پورے ڈرامے کی جو قسط ہوتی ہے وہ ان کو زبانی یاد ہو جاتی ہے دیکھ دیکھ کے۔ تو میں نے اسی سے ایک وہ بنا لیا کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے بنتے ہوئے، لکھتے ہوئے، تو وہ اس کو یاد ہو جاتی ہے، تو میں نے بھی اسی حساب سے یہ سورت لکھی ہے تاکہ جو دوست اس ویڈیو کو دیکھیں تو ان کو جلد یہ سورت یاد ہو جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کو یاد کرو گے اور نماز میں اس کی پابندی کرو گے پڑھنے کی، تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد یہ صورتیں آ جائیں گی اور تلفظ بھی انشاءاللہ ان کا صحیح آ جائے گا۔ پہلی آیت میں نے لکھی تھی، ابھی دوسری آیت لکھ رہا ہوں، اس کا پیش مجھے صحیح نہیں مل رہا ابھی۔ سامنے پڑا ہوگا لیکن بس آنکھوں کے سامنے نہیں آ رہا، بس یہ پڑا ہے، ابھی مل گیا ہے۔ تو یہ آیت تھی، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ یاد کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا تلفظ میرے ساتھ کر دیا کریں تاکہ آپ کو صحیح سورت کا تلفظ آ جائے، اور انشاءاللہ آپ کمنٹ میں بھی اور واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ صورتیں ہم کیسے یاد کریں، کس طرح تلفظ کریں، تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، آپ کو انشاءاللہ بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ ابھی میں انشاءاللہ تیسری آیت لکھوں گا۔ تیسری آیت تھوڑی بڑی ہے، اس لیے میں ان کے دو حصے بنا لوں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور لکھنے میں بھی اور دیکھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ دوستو اس کا لکھنے کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ زبر زیر پیش ڈالنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے،
تو انشاءاللہ یہ ٹائم آپ کا قیمتی بنے گا۔ تو اب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، ان تک صحیح معلومات اور قرآن شریف کے تلفظ وغیرہ صحیح ان تک پہنچ سکے۔ میں کچھ اور اس میں مٹانا چاہتا تھا لیکن یہ اور لفظوں کو مٹا رہا ہے، اس لیے میں پورا لفظ پھر سے دوبارہ لکھتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو لفظوں کی سمجھ آ رہی ہوگی اور ان کو صحیح جب دیکھو گے اور اس کا تلفظ کرو گے تو آپ کو جلد انشاءاللہ یہ صورتیں زبانی یاد ہو جائیں گی، اور جو ماشاءاللہ ناظرہ پڑھتے ہیں ان کو تو جلدی یاد ہو جائیں گی، اور جو بالکل نہیں پڑھے ہو ان کو بھی انشاءاللہ لکھنے کی وجہ سے ان کو بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ شور شرابہ بھی تو ہوتا رہتا ہے بچوں کا، آپ ان چیزوں کو محسوس نہ کریں کیونکہ گھر میں کام کرنا ہوتا ہے تو پھر بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ محسوس نہ کریں کہ یہ کیا پیچھے شور شرابہ ہے۔ میرے لیے اپنی کوئی جگہ ایسی فری ہے نہیں کہ جہاں میں بیٹھ کر بالکل تنہا بیٹھ کر مطلب شور شرابے سے بالکل فری ہو کر وہ ویڈیو بناؤں، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو محسوس نہ کریں۔ ہاں، تو یہ دوسری آیت کا بلکہ تیسری آیت کا آدھا حصہ میں نے لکھ لیا ہے۔ پہلی آیت تھی والعصر، یہ چھوٹی سی آیت ہے، والعصر۔ دوسری آیت ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ اس کی ابھی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں تاکہ آپ کو ساری صورت ایک ہی پیج میں نظر آ جائے۔ تو ابھی میں اس کی سیٹنگ کر لوں تاکہ جو آخری آیت کا حصہ ہے وہ نیچے آ جائے۔ تو اس کا حصہ آخری بچ گیا تھا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو یہ میں لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اچھا دوستو، اب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور کمنٹ میں یہ چیزیں بتایا کریں، کیونکہ ہم جب خود لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹھیک لکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، ہمیں لفظوں کی پہچان بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو انجان آدمی ہوتا ہے مطلب دیکھنے والا ہوتا ہے تو ان کو اگر ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی نا، مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی چیز کی، تو آپ ضرور کمنٹ میں یا مطلب پرسنل نمبر میرا ہے، پرسنل جو واٹس ایپ میں بھی ہے اور میرے اس چینل میں بھی کہیں آپ کو مل جائے گا، تو آپ وہاں مجھے یہ بتا دیا کریں کہ قاری صاحب یہ جو چیز ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ویڈیو میں، یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے،
آپ اس کو اس طرح لگا لیں یا اس طرح کر لیں، تو اس طرح کا آپ مجھے بتائیں گے تو انشاءاللہ میں اس کا جو ہے نا کچھ حل کر لوں گا۔ تو میں ابھی یہ الفاظ لکھ رہا ہوں تو بالکل مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں بالکل کہ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں خود لکھ رہا ہوں نا، تو تھوڑا سا بھی اشارہ ہو جاتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن جو دوسرا دوست دیکھے گا اس ویڈیو کو تو اس کو محسوس ہوگا کہ یار یہ کیا لکھ رہا ہے، اس کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ اس طرح کی اگر باتیں ہیں تو یہ مجھے میرے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرا بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہ وتواصوا بالحق ادھر واو میں نے نہیں ڈالا، ایسے واو ساتھ ہے، اور زبر زیر بھی یہاں ڈالنی ہے، وہ بھی میں ڈال دیتا ہوں تا کے اوپر بھی زبر ہے اور واو کے اوپر بھی زبر ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیونکہ موبائل کا کی بورڈ جو ہے وہ تھوڑا سلو ہوتا ہے، اس لیے لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آیت بھی لکھ لی اور اس کا بھی ڈیزائن باقی ہے، کیونکہ یہ صحیح نظر نہیں آ رہی، تو اس کا میں تھوڑا سا ڈیزائن کر لوں تاکہ دوسرے لفظوں کی طرح آپ ان کو بھی آپ صحیح طرح دیکھ سکیں گے۔ یہ پھول کو بھی میں سیدھا کر لوں اپنی جگہ پہ، ابھی انشاءاللہ یہ خوبصورت لگے گا۔ ابھی آخری آیت کا جو آخری حصہ ہے اس کی میں تھوڑی سی سیٹنگ کر لوں، اس کا فونٹ صحیح ہو جائے، اور اس کا بیک گراؤنڈ جب کالا ہوگا بلیک ہوگا تو یہ دیکھو ابھی خوبصورت لگ رہا ہے، انشاءاللہ لفظ کی بھی پہچان ہو رہی ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اچھا، یہ حق کے بعد یہ 5 یعنی 5 لکھا ہوا ہے نا، عربی میں یا اردو میں بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، تو یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں۔ غالباً قرآن شریف میں یہاں لام بھی ہوگا، اور میں نے تھوڑا سا مطلب اس میں اشارہ دے دیا ہے کہ یہاں وقف بھی آدمی کر سکتا ہے۔ تو ابھی اس کو میں سیو کر لیتا ہوں پکچر کو، تاکہ یہ ہمارے پاس محفوظ بھی ہو جائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں کہیں اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی تو وہ بھی ہم سیٹ کر لیں گے، اور اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ وہ بھی ہم چیک کریں گے، سیٹ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اعوذ باللہ اوپر لکھ لیتا ہوں کہ وہ بھی بہت ضروری ہے، پہلی ویڈیو میں بھی میں نے نہیں لکھی تھی، اس لیے ابھی اعوذ باللہ میں لکھ لیتا ہوں، کیونکہ تلفظ سے پہلے تلاوت سے پہلے، قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا غالباً قرآن شریف میں بھی حکم ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن شریف پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو وہ جو وسوسے اور خیالات قرآن شریف پڑھتے وقت آتے ہیں تو ان سے مطلب محفوظ ہو جاتا ہے آدمی۔ اور بسم اللہ برکت کے لیے ہر وقت پڑھنی چاہیے، مطلب قرآن شریف جہاں سے بھی پڑھیں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی سورت سے آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جیسے یہ سورت میں لکھ رہا ہوں
تو آپ صبح بیٹھے تو یہاں سے آپ نے تلاوت شروع کرنی تھی، تو آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ پڑھو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ سورت شروع کرو گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے علیحدہ کر کے پڑھا ہے تاکہ آپ دوستوں کو اس کا تلفظ صحیح سمجھ آ جائے، پھر بھی کہیں کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی آپ کو تلفظ سیٹ کرانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو دوستو، ہم یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور اسی طرح واٹس ایپ، دوسری چیزوں سوشل میڈیا کے جتنے بھی پروگرامز شروع ہوتے ہیں تو ان میں ہم حصہ ڈالتے رہتے ہیں، مطلب ان کو دیکھتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا وقت ہم موبائل سے ہی کر لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، کچھ صورتیں ہمیں یاد ہو جائیں، نماز کے ہمارے الفاظ ٹھیک ہو جائیں، اور دوسرے بھی جو مسائل ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی ویڈیو کو آپ ضرور دیکھا کریں اور لائک کمنٹ کیا کریں، تاکہ جو ویڈیو بنانے والے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں ان کا حوصلہ افزائی ہو جائے۔ یقین کریں کچھ دن پہلے میں نے ایک موضوع پہ کام شروع کیا تھا، چینل بھی بنایا تھا اس پہ، کہ شادی کورس تھا غالباً، تو یہ بھی ایک شرعی مسئلہ تھا، شادی مطلب سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کے جو آداب و مطلب چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ جو حقوق ہوتے ہیں بیوی کے اس طرح کے، تو اس پہ جب میں نے بات شروع کی تو میرے پہلی ویڈیو پہ جو کمنٹس آئے اور ڈس لائک آئے تو میں نے ان کو بالکل چھوڑ دیا، کیونکہ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار کیا کام کر رہے آگے والا، اس کی نیت کیا ہے۔ تو ابھی بھی آپ ہمارا ساتھ دو گے نا جب، تو ہمارا جو ہے نا حوصلہ بڑھے گا، ہم مزید اس پہ کام کرنے کی ہمت کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمارا بھرپور ساتھ دو گے۔ تو لائک کرنے سے ایک کلک کرنی ہوتی ہے، اس سے آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے بھی انگلی اوپر موبائل کے مار رہا ہوتا ہے نا، تو ایک کلک کر لے گا نا تو لائک پہ، تو اس سے آپ کا کچھ بھی مطلب ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، اور سبسکرائب کرنے پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آگے کھل گئی ہیں ان کو، تو میں تو ڈیزائن بنا رہا تھا لیکن یہ اچھا نہیں لگتا، تو اس کو بھی ہم ختم کریں گے، یہ صحیح میرے خیال میں نہیں لگے گا۔ تو آپ سے چھوٹی سی یہی گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیو کو ضرور لائک کرتے جایا کریں، بہت مشکل نہیں ہے، ایک ہی کلک کرنی ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دو گے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی تو ہو جاتی ہے لیکن آپ کو بھی انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا، اور ہمارا جو مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ واچ ٹائم کا بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ خیال کرے۔ تو ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے بچے بھی شور مچا رہے ہیں، تو میں ویڈیو کا سٹاپ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ خیر کرے، پھر کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔